بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل کی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد میرے ذہن میں ایک ہی صورت گھومتی رہی اور اس صورت کا نام ہے سورہ عصر، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم۔ عصر کیا ہے اصل میں؟ عصر ہمارے پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز کا نام بھی ہے۔ عصر کا وقت جو انتہائی مصروفیات ہوتا ہے، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے صلاۃ وسطیٰ نماز کے طور پہ بھی تاکید فرمایا کہ حافظ والے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جس شخص کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر مال سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی یہ ٹائم جو ہوتا ہے بڑا مختصر ہوتا ہے، بڑا کاموں کا انتہائی مصروفیت وقت ہوتا ہے، اور اس سے مراد یہ زمانہ بھی لیا جا سکتا ہے جو ہماری زندگی سے موت تک کا سفر۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہ لوگ جو اعمال صالحہ کرتے رہے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یعنی ان چار لوگوں کے علاوہ، اس چار خصوصیات کے علاوہ جو بندہ بھی ہے اس کی زندگی خسارے میں ہے، جس نے اپنے ان لمحات کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں امانت کے طور پر دی ہے، ان چاروں چیزوں سے خالی رکھا، ان چاروں چیزوں پر غور نہ کیا، ان کی زندگی ضائع ہے۔ اس کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو یہ صدا لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ دم بدم پگھل کر ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ جسے برف ضائع ہو رہی ہے، جو برف فروش ہے اس کو تو فکر ہے نا کہ برف جو ہے وہ جلدی جلدی بک جائے، جلدی جلدی سیل ہو جائے، تاکہ وہ جو اس نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس کو حاصل کر لے۔ اگر کسی نے برف نہ خریدی، برف ضائع ہو گئی، تو اس کا تو وہ لگائی ہوئی انویسٹمنٹ، اس نے تو جتنے کی برف خریدی ہے، اگر اس کو وہ بھی حاصل نہ ہوا تو اس نے تو خسارہ پایا، خسارے کے علاوہ تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر سورہ عصر اتنی اہم ہے کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے، ایک دوسرے سے جب جدا ہونے لگتے تو اس سورت کو پڑھ کر جدا ہوتے، پھر سلام کہتے اور ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے۔ اور یہ سورت واقعی بہت اہم ہے۔ ایمان سب سے پہلے اس میں کہا گیا ہے کہ جو شخص ایمان لائے گا، جس شخص کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، وہ اس نقصان سے بچ جائے گا جو آخرت میں حاصل ہونے والا ہے۔ جس نے ان چیزوں کو سمجھ لیا، جس نے اللہ کو مان لیا، جس نے اللہ کو بغیر دیکھے تسلیم کر لیا اور اس اللہ سے ملاقات کی خاطر، اس اللہ کو راضی کرنے کی خاطر نیک اعمال کیے، عامل الصالحات، نیک عمل کرتے رہنا، تسلسل کے ساتھ کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ صفت جو ہے وہ بڑی اہم صفت ہے۔ اعمال صالحہ جو ہے، خیر اور بھلائی کا کوئی بھی کام اس سے باہر نہیں آتا۔ ہر عمل نیک، ہر عمل میں نیت خالص ہونا، ہر عمل میں خیر ہونا، ہر عمل میں بھلائی ہونا، اور ایمان بالغیب کے بغیر تو یہ تصور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اعمال صالحہ کرے۔ اللہ پر ایمان ہوگا تو اس اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اس رب سے پیاری ملاقات کی خاطر اعمال صالحہ کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد تیسری صفت، حق کی تاکید، حق کی تلقین۔ کون سے حق کی بات ہو رہی ہے؟ وتواصوا بالحق، کون سے حق کی تلقین کرنی ایک دوسرے کو؟ ہر طرح کا حق، جو حقوق اللہ بھی ہے، جو حقوق العباد بھی ہے، سچائی پر مبنی، حقیقت پر مبنی، یہ راست بازی، یہ حق، یہ اس حق کی بات ہو رہی ہے جس میں اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، یعنی تمام عبادات کو بڑے اچھے سے ادا کیا جائے۔ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے جہاں بندوں کے حقوق ہوں، اور جہاں کوئی کسی میں کمی دیکھیں تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ بھی اسی حق میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا،
اچھائی کی ترغیب دینا، یہ ہے حق۔ پھر وتواصوا بالصبر، جب دین اسلام کی خدمت کرنے لگتے ہیں، جب دین کے راستے پر چلنے لگتے ہیں، جب اعمال صالحہ بجا لانے لگتے ہیں، جب اللہ کی طرف رغبت کرتے ہیں تو کچھ مشکلات بھی آتی ہیں۔ ان مشکلات پر کیا کرنا ہے؟ وتواصوا بالصبر، صبر کرنا بھی ہے، صبر کی تاکید بھی کرنی ہے، صبر سے خود بھی برداشت سے کام لینا ہے، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے۔ ایسی باتوں کے لیے دوسرے کو تلقین کرتے رہنے سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں امن پیدا ہوگا۔ جن افراد میں یہ چاروں صفات پائی جائیں گی، ایمان بالغیب، اعمال صالحہ، حق کی تلقین، صبر کی تلقین، انشاءاللہ وہ اپنی زندگی کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آخرت کے خسارے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔